اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ پیارے دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں ایسی دو قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ یہ دنیا کی لمبی ترین قومیں تھیں۔ ان سے پہلے نہ کوئی قوم دنیا میں آئی اور نہ ہی ان کے بعد میں۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم ماجر وجود میں آئی جس قوم کو سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں موجود تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمال عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت ہجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز کے بالکل قریب واقع ہے جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس وقت کی سپر پاور قوم عاد ثانی یہی قوم سمود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ خاص کرم فرمایا تھا۔ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ ان کی اوسطاً عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہیں لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک کمزور نہیں ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود اپنی کسی عورت سے ایک بار ہم بستری کر لیتے تو وہ حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جس نے دنیا میں قوم عاد کے بعد اتنا جلدی اثر رسوخ پیدا کر لیا۔ ایسی شاندار قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کون سے ایسے گناہ کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور اس قوم کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس قوم کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کے شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑ تراش کر اس کے اندر اپنے محلات بنا کر رہتے تھے اور اس کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین میں ہر قسم کے پھلدار درخت۔ اس قوم کے محل نما گھر اتنے عالی شان ہوتے تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے بہت دور دراز علاقوں سے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، قوم سمود اپنے عالی شان محلات اور سرسبز باغات اور خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے غرور اور تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگی اور یہ بات بھی بھلا بیٹھی کہ کچھ سال قبل انہی کی ایک قوم پر انہی کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آج تک دنیا میں جو بھی نبی آیا وہ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا، آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں کوئی ایسی اونٹنی نکل کر آئے اور آتے ہی بچے کو جنم دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے
میں سے ایک پہاڑ سے ایک خوبصورت اونٹنی نکل کر آئی جو ایک حاملہ تھی، اور اس نے آتے ساری ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت وہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، تو کہنے لگے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں، سراسر جادو ہے جو آپ نے کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح قوم سمود سب کچھ دے کر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی۔ چنانچہ کچھ دن گزرنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ ہمارا سارا چشمے کا پانی پی جاتے ہیں اور ہمیں پانی تک نہیں ملتا۔ تو پھر کچھ لوگ قوم سمود کے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اونٹنی اور اس کا بچہ زیادہ مشکل کر رہا ہے، ہمارے حق کا ہم کو پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی بات یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے پانی کا وقت مقرر کر دیتے ہیں۔ ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کو متعین کیا جاتا ہے اور باقی کے سارے دن قوم سمود کو۔ پیارے دوستو، اس طرح کچھ دن گزرنے کے بعد وہ لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ اونٹنی اور اس کے بچے کو مار دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ اس قوم کی ایک عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو کہا، اگر رات کو آپ اس کو مار دو گے تو میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح آپ سے کروا دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، وہ نہیں مانے تو ان لوگوں نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی شخص اس اونٹنی کے بچے کو ذبح کرے گا میں ان کے ساتھ اپنی 2 کنواریوں بیٹیوں کا نکاح کروا دوں گی۔ چنانچہ قوم سمود کے 2 نوجوان جن کا نام مسدہ ابن دہر اور کراد بن سالف تھا، رات کی تاریکی میں اونٹنی اور اس کے بچے کو ذبح کر دیا۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچی، وہ بہت پریشان ہوئے اور رونے لگے۔ تو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اے صالح علیہ السلام، اب تم اپنے خدا سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر کے دکھائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کرنے لگے۔ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور نبی ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو نیست و نابود فرما دیا اور ان کا نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے صدقے میں ایمان کے دائرے میں رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔